اب میرے پاس آنے کی وجہ کسی اور سے اس نے دوستی قائم کر لی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ خواجہ سراج کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کو تو بہت پہلے حقوق مل جانے چاہیے تھے، اور اس کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہوگا ہمیں سے جو یہ کہے کہ ان کو باعزت طریقے سے روزگار نہ دیا جائے، باعزت طریقے سے کاروبار نہ کروا کے دیا جائے، باعزت طریقے سے ان کو جابس نہ دی جائیں؟ تو ایسا کوئی بھی نہیں کہہ رہا، لیکن چونکہ ان کی آڑ میں وہ جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہے، اس لیے ان کا نام استعمال کیا جائے۔ اب ہم اس کا اگلا پوائنٹ ہمارا ہے وہ یہ کہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کا شرعی اور قانونی جائزہ، تو شرعی اعتبار سے اس کا جائزہ لے لیں۔ قرآن کریم شریعت کا بنیادی سورس ہے۔ جو حضرات فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے مین سورسز ہیں فقہ اسلامی کے، یہ شریعہ اسلامی کے، تو ان میں بنیادی سورس ہمارا قرآن کریم ہے، اس کے بعد سنت ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا وہ ملے جلے دے دیتا ہے، کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں۔ تو اس نے کہا یہ میری تخلیق ہے، میں جس کو چاہتا ہوں ایسے عطا کرتا ہوں۔ اب شرعی اعتبار سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مرد بنایا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر راضی رہنا چاہیے یا احتجاج کرنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے، اس نے بنایا ہے نا۔ ہم اپنی ذات میں تو کچھ نہیں بنے، اس نے بنایا، اور اس نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ ہم جنہیں چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جنہیں چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بیٹا ہے تو اس کو فخر ہونا چاہیے میں بیٹا ہوں، اور کوئی بیٹی ہے تو اس کو فخر ہونا چاہیے میں اللہ کے رحمت ہوں، اور میری بھی ایک حیثیت ہے، میری بھی ایک شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے۔ لیکن کوئی اپنی اس آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہے اور طبی طریقے سے میڈیکلی اپنی جنس تبدیل کرائے، یا بغیر میڈیکل کا سہارا لیے ہوئے زبانی کلامی اپنی جنس تبدیل کرا لے، جیسے میں نے مثال دی کہ اس نے کہا میں مس کیٹی ہوں، تو پھر یہ تو اللہ کی تخلیق پر راضی نہ ہونا ہوگا، اور یہ کہنا ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ نے انصاف نہیں کیا، ظلم کیا ہے، جو مجھے مرد بنا دیا یا مجھے عورت بنا دیا۔ تو ہم تو بینگ مسلم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہت اچھی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے، انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اناسن اور ذکورن، لڑکے اور لڑکیاں پیدا کیے ہیں، تو اس نے تیسری جنس کا تو کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کچھ لڑکے بنائے ہیں، کچھ لڑکیاں بنائی ہیں، اور ایک تیسری جنس بھی بنائی ہے، ٹرانسجینڈر۔ ایسا تو اس نے نہیں کہا، قرآن کریم میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب قدیر اور خالق کو اس بات کا علم ہے کہ ان مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل کے علاوہ جو لوگ پیدا ہوں گے، جو نہ مرد ہوں گے نہ عورت ہوں گے، جن کو خنثی کہا جائے گا، ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہوگی۔ اور ہمارے کہتے ہیں القلیل کالمعدوم، کہ قلیل ایسا ہے جیسے نہ ہونے جیسا۔ تو اس لیے اس نے اس قلیل کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ قلیل کا کیا ذکر کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قلیل بھی ہے، اس کا معاملہ اس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ جیسے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور کیسے قائم کریں اس کی ڈیٹیل اس نے نہیں بتائی کہ تم پہلے وضو کرنا، پھر سر پہ دوپٹہ لینا، پھر مصلی پہ کھڑے ہونا، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت نماز ظہر کی نیت کرنا، پھر پہلی میں ثنا پڑھنا وغیرہ۔ اس ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتائی، اس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا،
جن کو بھیجا اس لیے تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگوں کو تزکیہ کریں اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تو اس نبی مکرم نے جنہیں کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، انہوں نے اس کی تفصیلات دیں اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں مخنث، تو فرمایا ان میں سے جن میں مردانہ خصوصیات زیادہ ہوں گی وہ مرد کہلائیں گے، جن میں نسوانی خصوصیات زیادہ ہوں گی وہ عورتیں کہلوائیں گے۔ بس تو اب تیسری جنس کہاں سے آگئی؟ ان کو بھی تابع کر دیا۔ مردانہ خصوصیات کے مالک لوگ مردانہ حقوق پائیں گے، عورتوں والی خصوصیات کے مالک لوگ خواتین والے حقوق پائیں گے۔ تو حقوق تو آلریڈی ڈٹرمنڈ ہیں، اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو مردانہ خوبیوں کے مالک ہوں گے خنثی یا خا یا سرا، تو ان کو مردوں کے خانے میں لکھا اور شمار کیا جائے گا اور ان کے وہ رائٹس ہوں گے اور خواتین ہیں ان کے یہ رائٹس ہوں گے۔ اور رہے ایسے لوگ کہ جن کی پہچان ہی نہ ہو سکے کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خنثی مشکل، کہ جس کی کوئی ڈٹرمنیشن ہو نہ سکے، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حقوق کا تعین فرما دیا کہ وہ انسان ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کا خیال رکھنا معاشرے کی ذمہ داری قرار دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ ملتے تھے جو مخنث تھے، مگر خواتین میں ان مخنث لوگوں کا بعض کا آنا جانا پرمیٹڈ تھا، الاؤڈ تھا۔ کن کا؟ جن کے اندر نسوانی خصوصیات زیادہ، جن کی بول چال گفتگو عورتوں جیسی ہو، جن کی چال ڈھال عورتوں جیسی ہو، جن کے خد و خال عورتوں جیسے ہوں، تو انہیں عورت تصور کرتے ہوئے خواتین میں جانے آنے کی اجازت تھی۔ اور جن کے یہاں مردانہ خصوصیات زیادہ پائی جاتی تھیں ان کو خواتین کے یہاں جانے سے منع کیا۔ اور رہے تیسری قسم کے لوگ کہ جو از خود ڈکلیئر کرنے لگے کہ نہیں میں عورت ہوں، لہٰذا میرا عورتوں میں آنا جانا اس الاؤ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم۔ فرمایا ایسے مردانہ خصوصیات کے حامل لوگ جو خامخواہ عورتیں بنتے پھرتے ہوں، اور ایسی عورتوں کی حامل جو خامخواہ مرد بنتے پھرتے ہوں، ان کو نکال دو گھروں سے، ان کو گھروں میں گھسنے مت دو کیونکہ اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ تو آپ نے پابندی لگا ایسے لوگوں کو کہ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو آپ یہ جو کہتے ہیں سیلف پریسیوڈ آئیڈینٹی، اس سیلف پریسیوڈ آئیڈینٹی کی تو نفی ہو گئی کہ نتھنگ از سیلف پریسیوڈ آئیڈینٹی۔ اسلام میں آئیڈینٹی آپ کی وہی ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کر دی ہے۔ اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو پھر اسلام سے نکل جائیں، دوسرے مذہب میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ جو مرضی کرتے پھریں، پھر کون آپ کو پوچھے گا۔ لیکن خدا نہ کرے کہ کوئی شخص مرد یا عورت اسلام سے نکل جائے اور سیلف ریسیوڈ آئیڈینٹی کی خاطر اپنا یہ سچا اور صاف ستھرا دین چھوڑ دے۔ تو خلق کے اندر تبدیلی جو ہے یہ سختی کے ساتھ منع کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے اندر تبدیلیاں لا کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ تو فقہاء کرام نے اور مفسرین نے اس آیت طیبہ کی تشریح میں بہت سارے اقوال لکھے ہیں، اور ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ جو مذکر سے مؤنث بننے کے لیے ویسی حرکات و سکنات کو اپنانے لگیں، یا کہیں جا کے کسی ادارے میں ڈکلیئر کر دیں کہ آج سے مجھے شکیل الرحمن نہیں کہا جائے، میرا نام شکیلہ بی بی ہو گیا اس سے، تو یہ ہمارے اس ایکٹ میں لکھا ہو کہ اگر کوئی پرسن سیلف ریسیوڈ آئیڈینٹی لے کر اگر جانا چاہتے ہیں نادرہ کے پاس
اور وہاں جا کے وہ کلیم کر دے تو کہے دیکھیے میرا نام جمیلہ شوکت تھا، خدا نخواستہ چلے میں کو اور نام لیتا ہوں، ہماری ایک بڑی معزز خاتون کا نام بھی جمیلہ شوکت رہا ہے، تو کوئی اور نام لے لیتے ہیں، کوثر پروین چلیں، تو کہا جی میرا نام کوثر پروین تھا لیکن میرا نام اب جو ہے عبدالغفار رکھ دیا جائے۔ یہ تو آپ کا ایکٹ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور ناظرہ کے لوگ اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو شناختی کارڈ جاری کر دیں نئے سرے سے، اور ناظرہ کے ریکارڈ میں اس کو منشن کر دیں کہ he is no more male, he has become، بلکہ کیا ہوگا she has become ہو جائے گا فیمیل، ہاں تو وہ لکھا جائے گا اس کے اندر۔ اچھا سر، تو اس مشابہت کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تغییر فی خلق اللہ ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے، روکنا چاہیے لوگوں کو۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی، جس میں حضور نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، ایسے لوگ جو ہوں مرد لیکن اپنے آپ کو فیمیل شو کرنے کے لیے اسی طرح کے لباس پہن کے عورتوں میں داخل ہونا چاہیں، اور میں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ہم خواتین اور مردانہ لباس پہن کے مردوں کے اندر داخل ہونا چاہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا عقل مند آدمی، بالغ آدمی، باشعور آدمی ایسا کیوں کرے، لیکن اب چونکہ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ ساری باتیں ان کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔